آئندہ روز میں نے مکمل تیاری کے ساتھ فرزانہ کے خلا کے کیس کو عدالت میں دائر کر دیا۔ آنے والے دنوں میں عدالت نے ابتدائی کارروائی کی۔ ظاہر ہے عباسی کو کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے قانونی نوٹس عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہوگا۔ عام فہم زبان میں آپ اسے سمن کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی شخص کے خلاف فیملی کورٹ میں کوئی کیس دائر ہوتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر اسے بلاوے کے لیے سمن ہی روانہ کیا جاتا ہے۔ چند روز کے بعد ایک صحت مند شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک اور سانولا سا مرد تھا، صورت واجبی سی اور عمر 45 کے قریب۔ اس نے اپنی صحت کی مناسبت سے خاصی توانا مونچھیں بھی پال رکھی تھیں۔ اپنی باری پر وہ میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ وہ خاصے جارحانہ موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے تشریف رکھ دی، پھر ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے بلکہ پھینکتے ہوئے خاصی بدتمیزی سے بولا، یہ آپ کا کارنامہ ہے؟ میں نے مذکورہ لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ عدالت کی جانب سے بھیجا جانے والا کوئی سمن تھا اور اس پر مسعود عباسی کا نام اور پتہ درج تھا۔ شناسائی کے تاثر کو دباتے ہوئے میں نے گھور کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے گینڈا نما اس شخص کو دیکھا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کی تعریف؟ میں اپنی تعریف تو بعد میں کروں گا، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کون سے سوال کا؟ میں بالکل انجان بن گیا۔ اس نے لفافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کارنامے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والا ایک سمن ہے، کسی مسعود عباسی کے نام۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ اس لفافے کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ مسعود عباسی میں ہی ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اب تو آپ کو بخوبی یاد آ گیا ہوگا کہ میں اس لفافے کو آپ کا کارنامہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ آسان الفاظ میں اگر مجھے سمجھا دیں تو اچھا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے غصیلی نظر سے مجھے دیکھا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی جو کچھ میں پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس عدالتی لفافے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ فرزانہ کی طرف سے دائر کیے جانے والے خلا کے کیس کا وکیل میں ہوں؟ میں نے آنٹی سے تمام تر معلومات حاصل کر لی ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ کون آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ آنٹی روحی بانو، اس نے جواب دیا، میری ساس اور فرزانہ کی ماں۔ فرزانہ نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ اس نے اپنی امی اور گھر کے دیگر افراد کے سامنے اس کیس والا معاملہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ روحی بانو کے دل میں عباسی کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، لہٰذا یہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ سمن کی وصولی کے بعد عباسی روحی بانو سے جا کر ملا ہوگا اور روحی بانو نے اسے اس کیس اور میرے بارے میں بتا دیا ہوگا جبھی وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فرض کریں آپ کی بیوی فرزانہ نے یہ کیس میرے توسط سے عدالت میں ڈالا ہے، میں نے کہا، پھر آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ آپ کو تو اس سمن کے جواب میں سیدھا سیدھا عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں غوری صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس نے اچانک ایک غیر متعلق بات کر دی۔ کون غوری صاحب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جمشید غوری، اس نے جواب دیا۔ غوری صاحب آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں، وہ بھی سٹی کورٹ میں ہی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہاں، یہ نام تو سنا ہوا لگ رہا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جمشید غوری نامی اس وکیل کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی شہرت بہت خراب تھی۔ وہ عموماً جرائم پیشہ افراد کے کیس لیا کرتا تھا اور انہیں چھڑا کر لمبی لمبی رقمیں بٹور لیا کرتا تھا۔ تاہم میں نے عباسی کے سامنے غوری کے اوصاف بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ عباسی کی عدالتی چکر بازیوں کے قصے فرزانہ کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ بیگ صاحب، وہ غصے کو ایک طرف رکھتے ہوئے خاصے دوستانہ انداز میں بولا، میں اس وقت آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ جی فرمائیے۔ میں نے اس سمن کی وصولی کے بعد غوری صاحب سے ملاقات کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کا مشورہ دیا ہے جب ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔
میں راضی نامہ چاہتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر فرزانہ صلح کے لیے تیار ہو جائے اور خلا کا کیس واپس لے لے تو میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس طرح یہ کیس عدالت میں جائے بغیر یہیں آپ کے دفتر میں بیٹھے بیٹھے حل ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فرزانہ اپنے کیس کو واپس لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسے آپ تیار کریں گے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ آپ اس کے وکیل ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے اس کا کام کرنے کے لیے یقیناً فیس وصول کی ہوگی، کیا آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں؟ میں نے فرزانہ سے جس کام کی فیس وصول کی ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے بڑی اس کی خیر خواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خیر خواہی بھی ہو سکتی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ کیا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ دیکھیں بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تاحال ہمارے بیچ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ بحال رہے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہیں گے؟ اس میں میرے چاہنے یا نہ چاہنے کا سوال نہیں ہے مسٹر عباسی، میں نے واضح انداز میں کہا۔ مجھے اپنے موکل کی خواہش اور ضرورت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آپ اسے سمجھا تو سکتے ہیں۔ یہ کوشش میں کر چکا، میں نے کہا۔ یہ کیس لینے سے پہلے میں نے فرزانہ کو ازدواجی معاملات کی نزاکتوں سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ ایک ہی بات پر مصر ہے کہ کسی بھی قیمت پر آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ یہ اس کی فضول سی ضد ہے، وہ سرسری انداز میں بولا۔ آنٹی روحی بھی میری ہم خیال ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ فرزانہ اپنے گھر واپس چلی جائے، اور میری بھی یہی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر آپ فرزانہ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہاں آپ کے دفتر میں بیٹھ کر پکے کاغذات پر سب کچھ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ اسے میری طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ جو بھی مطالبہ کرے گی میں مان لوں گا۔ مسٹر عباسی، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ ہاں، میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اگر اس نے یہ شرط رکھ دی کہ، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، وہ صرف ایک صورت میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیں، تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جناب، یہ تو ممکن نہیں ہوگا، وہ گڑبڑا گیا۔ سلمہ سے شادی میری مرضی سے ہوئی تھی اور نہ ہی میں اسے اپنی مرضی سے طلاق دے سکتا ہوں۔ البتہ میں آپ کی موجودگی میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر فرزانہ سے ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ وعدہ کہ میری اور فرزانہ کی زندگی میں سلمہ کسی بھی حوالے سے نہ تو کبھی داخل ہوگی اور نہ ہی میں کبھی اس کا نام لوں گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ سلمہ کے سارے معاملات محراب پور تک محدود رہیں گے، فرزانہ کی زندگی ان لوگوں کی وجہ سے کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے خاصی معقول بات کر رہا تھا۔ فرزانہ کی زبانی عباسی کا جو ریکارڈ مجھ تک پہنچا تھا وہ کوئی تسلی بخش نہیں تھا، لیکن ایک شوہر کی حیثیت سے اس وقت وہ میرے سامنے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا تھا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف خدا جانتا ہے۔ انسان کے ظاہری رویے اور عمل ہی سے نتائج اخذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ان لمحات میں عباسی کا رویہ اور عزم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہے، اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرزانہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر عباسی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی خواہش کے مطابق ایک کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ آپ سنجیدگی سے کوشش کریں گے، میرے لیے یہی کافی ہے، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے آخری جملے پر غور کرنے لگا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ جملہ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا، جسے سر دست میں کوئی حتمی معنی نہ پہنا سکا، لیکن لاشعوری طور پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عباسی ڈھکے چھپے الفاظ میں کوئی دھمکی دے گیا تھا۔ آئندہ روز میں نے فرزانہ کو اپنے پاس بلا لیا۔
میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے عباسی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش کی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، بیگ صاحب، اس کیس میں آپ میرے وکیل ہیں یا عباسی کے؟ ظاہر ہے میں آپ ہی کا وکیل ہوں، لیکن اس وقت آپ وکالت تو عباسی کی کر رہے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست نہیں ہے فرزانہ صاحبہ، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا۔ دیکھیں، میں آپ کا وکیل ہوں، اسی لیے آپ کو اس کیس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں کوئی فیصلہ آپ پر مسلط نہیں کر رہا، آپ اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہیں، اور جہاں تک عباسی کی تجویز کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر پکے قانونی کاغذات پر میری موجودگی میں آپ دونوں کے بیچ کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ حرج ہے، وہ چٹانی لہجے میں بولی۔ اس وقت عباسی پھنسا ہوا ہے، اس لیے بھیگی بلی دکھائی دیتا ہے، وہ ایسا سیدھا اور معصوم ہے نہیں جیسا خود کو ظاہر کر رہا ہے، میں اس کی چالاکی اور مکاری سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اگر آپ کے رویے میں کوئی لچک نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آئندہ عباسی جب میرے پاس آئے گا تو میں اسے آپ کے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ بیگ صاحب، میں اس وقت کئی طرفہ دباؤ سے گزر رہی ہوں، وہ بوجھل انداز میں بولی۔ پتہ نہیں اس نامراد عباسی نے امی کو کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ اس کا کچا چٹھا سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اسی کی حمایت پر کمر بستہ ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے زندگی کا یہ راز سمجھانے کی کوشش میں ہیں کہ عورت اپنے گھر ہی میں اچھی لگتی ہے، جب عباسی اپنے کیے پر شرمندہ ہے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عباسی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن آپ روحی بانو کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں۔ وہ ایک ماں ہیں اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے۔ اگر غیر جانبداری سے صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو روحی بانو کا کردار کہیں سے غلط نظر نہیں آتا۔ یہی تو خرابی والی بات ہے بیگ صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ عباسی سراسر غلط ہے، لیکن حالات اسے مسکین اور یتیم ظاہر کر رہے ہیں۔ امی بظاہر میری ہمدردی میں سرگرم عمل ہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں عباسی کے جذباتی دباؤ کے نتیجے میں کر رہی ہیں۔ اور تو اور اب تو اس عیار شخص نے آپ کو بھی شیشے میں اتارنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں بھی ہمت ہارنے والی نہیں ہوں۔ آپ اسے میری ضد کہہ لیں یا میرا پاگل پن، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، مجھے ہر قیمت پر یہ جنگ جیتنا ہے، یہ میری عزت اور انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ بیگ صاحب، وہ ڈرامائی انداز میں متوقف ہوئی، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، مجھے ہر حال میں عباسی سے چھٹکارا چاہیے، اس نجات کی خاطر میں بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ ڈن، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اب میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان جس کا نام ہے دائمی نجات۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2 روز کے بعد عباسی مجھ سے ملنے آیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ فوراً اپنے مطلب کی بات پر آ گیا اور اضطراری لہجے میں استفسار کیا، بیگ صاحب کیا پروگرس ہے؟ کوئی پروگرس نہیں عباسی صاحب، میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے نا؟ ہر کوشش کر کے دیکھ لی، میں نے جواب دیا، لیکن اس کی سوچ کی سوئی ایک ہی مقام پر ٹھہر گئی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس موقع پر تھوڑی سی غلط بیانی بھی کر ڈالی اور عباسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عباسی صاحب، آپ کی بیوی اور میری موکلہ فرزانہ بڑی ہی ضدی عورت ہے۔ میں نے اس کی ضد کو توڑنے کے لیے آپ کی مرضی کے خلاف اس پر ایک خطرناک حربہ بھی استعمال کر ڈالا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسے ہر قیمت پر خلا چاہیے۔ آپ کون سے حربے کی بات کر رہے ہیں بیگ صاحب؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔
میں نے بتایا میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ کیس کا خیال دل سے نکال دے اور آپ کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اپنی پہلی بیوی سلمہ کو طلاق دے دیں گے۔ آپ نے یہاں تک کہہ دیا اور وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا عباسی صاحب، میں نے آپ کی فرمائش پر کوشش کر کے دیکھ لی لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اب تو آپ کو کورٹ میں اس کیس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ میں یہ ساری منت اور خوشامد اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ فرزانہ سے کمزور ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس ضدی عورت کو میری طاقت اور اختیار کا قطعی کوئی اندازہ نہیں۔ اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی موکلہ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر فارغ کر دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ وہ میری موکلہ کے بارے میں مبہم اظہار خیال کر رہا تھا اور اس بات میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ہماری مخالف پارٹی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کا جھکاؤ اسے دھکیل کر میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے یہ جاننا ضروری سمجھا کہ فرزانہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ منصوبہ تو آپ کی موکلہ ہی کا ہے بیگ صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں تو اس کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اس کی معنی خیز باتوں سے کسی سازش کی بو اٹھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھ لیا، کیا مطلب عباسی صاحب؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ بات بالکل سیدھی سی ہے بیگ صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ گھر کے اس نازک معاملے کو آپ کی موکلہ اٹھا کر عدالت میں لے گئی ہے تو پھر اس کیس کا فیصلہ بھی عدالت ہی میں ہوگا۔ میں اسے طلاق تو ہرگز نہیں دینے والا، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح خلا حاصل کرتی ہے۔ عباسی کے آخری جملے میں ایک خطرناک چیلنج چھپا ہوا تھا، لیکن اس سلسلے میں میں نے اس سے کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال وہ میرے لیے مخالف پارٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ مخالف پارٹی کے ساتھ زیادہ فری ہونا بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب تک میں نے عباسی کو جتنی بھی لفٹ کروائی تھی وہ محض ایک مثبت مقصد کی خاطر تھی۔ حالات چاہے کچھ بھی تھے، لیکن روحی بانوں کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ اگر ان میاں بیوی کے درمیان مصالحت ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن باوجود ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ فرزانہ کی ضد نے میری کوشش کو رائیگاں بنا دیا تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، خلا کا کیس 2-3 پیشیوں کی مار ہوتا ہے۔ میری نظر میں فرزانہ کا کیس بھی اسی نوعیت کا تھا، لیکن چونکہ اس دوران میں میری عباسی سے 3-4 ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور میں نے فرزانہ کے حوالے سے اس کی سوچ کے مختلف شیڈ ملاحظہ کر لیے تھے، لہٰذا میں اس کی طرف سے خاصا محتاط بھی تھا۔ میں نے اس کیس کی تیاری کچھ ایسے انداز سے کی تھی کہ عباسی کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے جو اندازہ قائم کیا تھا وہ 100% درست ثابت ہوا۔ عباسی نے مختلف حربوں سے اس کیس کو معمول سے زیادہ طول دے دیا تھا، تاہم لگ بھگ 3 ماہ کے بعد مذکورہ کیس کا فیصلہ میری توقع کے عین مطابق فرزانہ کے حق میں ہو گیا۔ عباسی کی بہانے بازیاں اور دیگر تاخیری حربے کارآمد ثابت نہ ہو سکے اور اسے فرزانہ کے مقابلے میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ عباسی سے میری آخری ملاقات فیصلے والے روز عدالت کے کمرے ہی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ البتہ اس فیصلے کے 2 روز بعد فرزانہ مٹھائی کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرنے میرے دفتر آئی تھی۔ میں نے اسے جیت کی مبارکباد دی۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ جن لوگوں سے اکثر آپ کا میل ملاپ رہے یا گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے، وہ اور ان کے معاملات ذہن میں تازہ رہتے ہیں۔ کلائنٹس کے سلسلے میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ کلائنٹس کے کیسز جب تک عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں کاروباری ہی صحیح، لیکن ان سے ربط ضبط استوار رہتا ہے۔ ادھر عدالت کا فیصلہ آیا، ادھر سے یہ منظر سے غائب۔ فرزانہ کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جب وہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے ذہن، میری یادداشت ہی سے نکل گئی تھی۔ البتہ اس نے آخری ملاقات میں مجھے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنی جاب کو جاری رکھے گی اور یہ کہ زندگی بھر شادی کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ میں نے اس کے جذباتی فیصلے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔
انسان مختلف ذہنی کیفیات کے زیر اثر مختلف فیصلے کرتا ہی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غلط فیصلوں پر نظر ثانی کرتے ہوں۔ فرزانہ کا شمار بھی انہی چند افراد میں ہوتا تھا جو اس اصول کے سائے تلے پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ایک سوت آگے نہ پیچھے۔ میں کیس کے سلسلے میں فرزانہ کی مستقل مزاجی یا ثابت قدمی یا ہٹ دھرمی کو بڑے واضح انداز میں دیکھ چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ شادی نہ کرنے کے فیصلے پر بھی ڈٹی رہے گی۔ چونکہ یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، لہٰذا میں فرزانہ اور اس کے حتمی فیصلے کو بھول بھال کر زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہو گیا۔ شاید میں اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا اگر اخبار کی ایک خبر مجھے چونکا نہ دیتی۔ یہ فرزانہ والے کیس سے چند ماہ بعد کی بات ہے۔ ایک صبح میں حسب معمول اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک سنسنی خیز خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس خبر کے مطابق ایک عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس خبر کی تفصیلات پر نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تفصیلات کے مطابق ایک معروف انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی فرزانہ نامی ایک عورت کو کسی نامعلوم راہزن نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ خبر کے مطابق فرزانہ نامی وہ عورت چھٹی کے وقت اپنے دفتر سے نکلی اور سڑک عبور کر کے اپنے اسٹاپ کی طرف چل پڑی تھی، جہاں سے اسے واپسی کے لیے بس ملتی تھی۔ وہ بس اسٹاپ سے ابھی چند گز دور ہی تھی کہ ایک راہزن نے اس کا پرس جھپٹنے کی کوشش کی۔ فرزانہ نے مزاحمت کی اور اپنے پرس کو اس راہزن کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر مذکورہ راہزن طیش میں آ گیا اور اس نے فائر کر کے فرزانہ کو وہیں گرا دیا اور اس کا پرس چھین کر ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ واقعات کے مطابق گولی فرزانہ کے دل میں لگی تھی، چنانچہ اسے زندگی سے موت کی جانب سفر کرنے میں بمشکل 1 منٹ لگا ہوگا۔ وہ گولی کھا کر زمین پر گری اور ختم ہو گئی۔ بظاہر یہ ڈکیتی یا راہزنی کی واردات محسوس ہوتی تھی، اور پولیس نے بھی اس واقعے کو اسی کھاتے میں ڈال دیا تھا، لیکن میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی فرزانہ تھی جو چند ماہ پہلے میری موکلہ رہ چکی تھی، اور میں نے اسے اس کے شوہر سے چھٹکارا دلایا تھا۔ شوہر کا خیال آتے ہی میرا دھیان آپ عباسی کی طرف چلا گیا۔ پھر مجھے اس کے کہے ہوئے معنی خیز جملے یاد آنے لگے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں فرزانہ کے قتل میں عباسی کا ہاتھ تو نہیں۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں تھا۔ فرزانہ نے خلا کا کیس جیت کر اسے شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ کینہ پرور شخص انتقاماً کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا ریکارڈ بھی مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ فرزانہ کے گھر کا فون نمبر میرے آفس والی ڈائری میں درج تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آفس جا کر اس کے گھر کو فون کروں گا تاکہ صورتحال کی وضاحت ہو سکے۔ جب میں آفس پہنچا تو میرے فون کرنے سے پہلے ہی روحی بانو کا فون آ گیا۔ اس نے گلوگیر آواز میں مجھے فرزانہ کی موت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اس اندوہناک واقعے میں عباسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں خود بھی چونکہ اسی انداز میں سوچ رہا تھا، لہٰذا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، میرا شک بھی اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اب کیا فائدہ وکیل صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولی، فرزانہ کی موت میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا بھی ہے۔ میرا حصہ؟ میں اچھل پڑا، وہ کس طرح؟ اگر آپ طریقے سلیقے سے اس نادان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو مجھے یقین ہے وہ اپنی ضد سے باز آ جاتی اور آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ کو کیا پتا کہ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہیں مانی۔ وہ ایک ہی سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی، وکیل بے حس اور شفاق ہوتا ہے، وہ صرف اپنی فیس اور فائدے پر نظر رکھتا ہے، موکل جائے جہنم میں۔ ایسی بات نہیں ہے خاتون، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو یقیناً میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسی لمحے لائن بے جان ہو گئی۔ روحی بانو نے اپنے دل کی بات کہنے کے بعد ریسیور رکھ دیا تھا۔ وہ فرزانہ کی لرزہ خیز موت پر جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، میں نے اس کے پیش نظر اس کی بات کا قطعاً برا نہیں منایا۔ میرا خدا بہتر جانتا تھا۔ میں اپنے ضمیر کے سامنے ایک دم مطمئن تھا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ فرزانہ کی موت میں عباسی ہی کا ہاتھ تھا یا واقعی یہ کسی غیر متعلق اور نامعلوم راہزن کی کارروائی تھی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ نجات کی خواہاں تھی اور اسے نجات مل گئی تھی۔ میں نے با طریق احسن اسے عباسی سے چھٹکارا دلا دیا تھا۔
یہ الگ بات ہے کہ اس کی نجات دائمی حیثیت کی حامل قرار پائی تھی۔